اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مقابلے میں نہیں ہے۔ ہاں مخلوق کی آپس میں حیثیت ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے، اولاد کو اولاد بنایا اور باپ کو باپ، تو اولاد باپ کے برابر نہیں آ سکتی، برابری نہیں کر سکتی، اور بولے کہ آپ تو اللہ کے محتاج ہیں اور میں بھی اللہ کو محتاج ہوں، تم دونوں محتاج ہوئے، تو باپ تھپڑ مارے گا تو چپ کر کے بیٹھ جا، اور ساری مخلوق اس کو ذلیل کرے گی کہ تو باپ سے ایسے کلام کر رہا۔ بھائی تیرا تو باپ ہے، اللہ کا محتاج ہے تو کیا ہوا، تو تیرا تو باپ ہے، تو اس کا محتاج ہے۔ یہی غلط فہمیاں پیدا کر کے بدبختوں نے، بدتمیزوں نے، بے ادبوں نے انبیاء کرام کی گستاخیاں کی کہ ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں تو نبی بھی تو اللہ کے محتاج ہے، تو ہم دونوں برابر ہو گئے، وہ بڑے بھائی ہم چھوٹے بھائی، معاذ اللہ۔ یہ بے ادبیاں گستاخیاں مغالطہ دے کر کی ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں لے کر آئے، لوگوں نے بولا ہاں یار اللہ کے مقابلے میں تو کوئی بھی کچھ نہیں ہے، بھائی وہ بھی اللہ کے محتاج، ہم بھی اللہ کے محتاج، وہ بھی اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے، تو بندے میں ہونے میں تو ہم برابر ہو گئے۔ تو اللہ کے مقابلے میں بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے مقابلے میں تو مخلوق کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا آپس میں بھی تم کچھ نہیں ہو؟ مخلوق کا مخلوق سے چھوٹائی بڑائی نہیں ہے، مخلوق ایک دوسرے کی محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مخلوق میں ایک ذلیل دوسرا عزت والا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ایک کی مغفرت دوسرے کی مغفرت، دوسرے کی اذن پر موقوف ہے کہ نہیں ہے؟ ماں باپ کو ناراض کر کے اولاد جنت میں جا سکتی ہے؟ نہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کر کے اولاد جنت میں جا سکتی ہے؟ نہیں۔ نبی کی نافرمانی کر کے امتی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ نبی کا انکار کر کے امتی جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو مخلوق کا آپس میں تو اعتبار ہے نا، ہمارا تعلق تو مخلوق سے، مرتبے مخلوق کے آپس میں ہے، خالق نے دیے ہیں وہ مرتبے اللہ نے دیے ہیں، ان کا اللہ کے عطا کا احترام کرنا فرض ہے، کہ جو مقام اللہ نے کسی کو دے دیا آپ انکار کرو گے تو آپ مارے جاؤ گے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا آپ کو نبی ماننا پڑے گا، ولی بنایا تو ولی ماننا پڑے گا، ایک درجے میں وہ بھی ضروری ہے۔ باپ کو باپ بنایا تو آپ کو ماننا پڑے گا، ماں کو ماں بنایا تو ماننا پڑے گا۔ تو یہ وحدت الوجود کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب برابر ہو گئے، مخلوق آپس میں برابر ہو گئی، ہاں یہ الگ چیز ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کا وجود ہو نہیں سکتا، اور نہ کوئی مانتا ہے، مقابلے میں تو کسی کا وجود نہیں ہے، لیکن جو بھی درجے ہیں وہ آپس میں، ہمارے مخلوق کے درجے آپس میں، شیطان شیطان ہے، فرشتہ فرشتہ ہے، دونوں مخلوق ہیں، تو کیا ان کو ایک مان لیا جائے گا کہ یہ دونوں ایک ہے؟ بھئی جنتی جنت میں ہے، دوزخی دوزخ میں ہے، کہ دونوں برابر ہو گئے؟ جاہل و عالم برابر نہیں ہے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا مومن کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ ہی نے فرق کیا ہے نا، اللہ نے فرق کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جاری کردہ قانون کو نہ ماننے والا باغی کہلائے گا۔ تو یہ والا مغالطہ بدبختوں نے دیا، کہ یہ ضمناً یہ بات میں کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ بھئی وہ اللہ کے بندے، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں تو ہم تو برابر ہوئے، وہ بڑے بھائی ہو گئے ہم چھوٹے بھائی ہو گئے، یہ گستاخی ہے۔ وہ نبی ہوتا ہے، بھائی بھائی کی کوئی بات نہیں وہاں پر، وہ نبی کا مقام کروڑوں درجے اوپر ہے، بھائی سے، باپ سے بھی کروڑوں درجے اوپر ہے۔